وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. تمام تعریفیں حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العزت کے ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا پالنہار ہے. درود و سلامتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہم تک خیر کو پہنچا دیا. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی گئی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جو لوگ ایمان لے آئے ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ جوڑا نہیں، اولئک لهم الامن وهم مهتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ پر امن ہیں، امن میں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. حاضرین، آج اس خطبے میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں یہ وہ عنوان ہے جو ہر زندگی سے متعلق ہے. یہ ایسا عنوان ہے، ایک ایسی چیز ہے جسے ہر انسان چاہتا ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پانے کے لیے وہ حد درجہ اتر سکتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جسے ہم سکون کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ جوڑتے نہیں، اس کے ساتھ ملحق نہیں کرتے ہیں، اولئک لهم الامن، یہی لوگ امن میں ہیں، یہی لوگ پرسکون ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. حاضرین، جو شخص ہدایت یافتہ ہوتا ہے، جسے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، یہ شخص پرسکون ہوتا ہے. اس کی زندگی میں اللہ رب العالمین سکون رکھتے ہیں. یاد رکھیے، سکون ایمان باللہ سے ملتا ہے، سکون اللہ رب العالمین کے ذکر سے ملتا ہے، سکون قرآن مجید کی تلاوت سے ملتا ہے، سکون نمازوں میں ملتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ سکون چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین سے جڑ جاؤ. حاضرین، آج آپ جس انسان کو دیکھ رہے ہیں جو کہ صبح سویرے بن ٹھن کر نکلتا ہے، آفس کو اس طریقے سے ٹپ ٹاپ جاتا ہے، اسے دیکھنے میں سراپا لگتا ہے کہ بڑا ہی پرسکون شخص نظر آتا ہے، مگر جب اس کے گریبان میں آپ دیکھیں گے، جب اس کی حالات زندگی پر آپ غور کریں گے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ انسان تو بے چین ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، وہ اس سکون کو تلاش کرنے کے لیے پیدر پہ دن بدن کوشش میں لگا ہوا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے مالدار ہوں، بڑے سے بڑے ایکٹرز ہوں جنہیں ہم دیکھتے ہیں، ان کی زندگی بظاہر ہمیں دیکھنے میں پرسکون نظر آتی ہے. ان کی زندگی سے آپ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کی زندگی بڑا ہی امن کے ساتھ، بڑا ہی سکون کے ساتھ گزار رہے ہیں. جب آپ ان کی زندگی کو غور کریں
تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی زندگی بے چین ہے۔ آپ نے حالیہ کئی سارے اخبار سنے ہوں گے، کئی سارے نیوز سنے ہوں گے کہ کئی سارے ایکٹرز خودکشی کر کر چلے جاتے ہیں۔ خودکشی انسان کب کرتا ہے، اس چیز کو غور کیجئے۔ خودکشی انسان ایسے ہی نہیں کرتا ہے، خودکشی انسان اس وقت کرتا ہے جب وہ زندگی سے تنگ آ جاتا ہے، جب اس کی زندگی سے سکون جیسی نعمت اٹھ جاتی ہے تو انسان اس دنیا میں رہنا اپنے لیے بیکار سمجھتا ہے، اس لیے وہ خودکشی کرنے کے لیے اتر جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی سے جو سکون جاتا ہے، اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں، ہمیں ان چیزوں کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ شاعر کہتے ہیں، اے ناچتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب، اے ناچتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب، کیا جانیے کس کرب کا اظہار کرے ہے۔ یہ آپ جو دنیا دیکھ رہے ہیں، جو رنگتوں کے ساتھ بنی ہوئی ہے، جس کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک رنگین لوگ نظر آتے ہیں، مگر ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے میں اٹکا ہوا ہے، جھسلا ہوا ہے۔ اس مسئلے سے انسان پریشان، اپنی زندگی کا سکون کھو چکا ہے۔ تو انسان کی زندگی سے سکون جانے کے کئی سارے وجوہات ہوتے ہیں، سکون انسان کی زندگی سے برباد ہونے کے کئی سارے اسباب پائے جاتے ہیں، جو انشاءاللہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کی زندگی سے سکون کو ختم کرتی ہے وہ ہے اللہ رب العالمین سے دوری۔ یعنی کہ آدمی جب اللہ رب العالمین کے ذکر سے، عبادت سے دور ہوتا ہے تو انسان کی زندگی سے سکون چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ جو لوگ ایمان لے آئے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے دل میں اللہ رب العالمین اطمینان ڈالتے ہیں، سکون ڈالتے ہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے، پھر اللہ نے لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ دلوں کا سکون اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہوتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ گانا سنیں گے، میوزک سنیں گے تو ذہن کو سکون ملے گا۔ یاد رکھیے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سکون کو برباد کرتی ہیں، جو اللہ رب العالمین کی معصیت پر آپ کو لگاتی ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں جو سکون اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے اس کو زائل کر دیتے ہیں، زوال پذیر کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، سکون چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو۔ یہاں ذکر سے مراد ہم لوگ جو زبان سے جو کرتے ہیں سبحان اللہ استغفر اللہ، یہ نہیں، ذکر سے مراد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ سب سے بڑی عبادت جو کہ انسان کی نظر میں جو کہ سب سے اہمیت کے حامل ہے وہ نماز ہے۔ آج ہم نماز کو چھوڑ کر سکون تلاش کرتے ہیں۔ آج بتائیے، کئی سارے تجار بیٹھے ہوئے، کئی سارے بزنس مین بیٹھے ہوئے، کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آج دکان بند کرتا ہوں، نماز کا وقت ہو چکا ہے تو پہلے نماز پڑھ کے آتا ہوں پھر آ کر دکان کھولتا ہوں؟ یہاں ہمارے پاس جو کلچر پایا جاتا ہے، جو رواج مسلمانوں میں دیکھا جاتا ہے، یہ صرف جمعے کے دن کے لیے ہوتا ہے۔ خاص جمعے کے دن 12 بجے بند کر دیں گے، پھر جا کے الحمدللہ اس کے بعد تجارت کرنے کی خوش شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ انسان کو جمعے کے بعد تجارت کرنا بھی چاہیے، مگر لوگ یہ کلچر بنا چکے ہیں کہ صرف جمعہ کے لیے ہی بند کرتے ہیں، بقیہ نمازوں کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سکون کے اگر متلاشی ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو پہلی چیز ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں کہ نماز کو لازم پکڑیں۔ آپ نے سنا ہوگا ابھی سعودی عرب کا جو حالات ہے پہلے کے حالات سے مختلف ہیں۔ پہلے کے جو حالات ہوا کرتے تھے، جو کہ ہمارے اساتذہ کرام ہمارے سامنے بیان کیا کرتے تھے، وہاں کئی سارے پولیس پائے جاتے تھے جن کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ جیسے ہی اذان ہوگا تو تمام دکان میں شٹر ڈال دیا جائے گا، بھلے ہی دکان میں آدمی کھڑا ہو اس کو باہر جانا ہی پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک کسٹمر کو دے دیتا ہوں پھر بلا کے بعد میں نماز کو چلے جاتا ہوں، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ ابھی تو یہ ساری چیزیں چھوٹ دے دی گئی ہیں، مگر پہلے ہوا ایسا کرتا تھا سعودی عرب میں۔ پولیس خاص طور پر اس کے لیے منعقد ہوا کرتے تھے، یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو اگر سکون چاہیے تو وہ نمازوں کے ذریعے سے سکون حاصل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے ذریعے سے بنا دی گئی ہے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم سکون چاہیں تو نماز کو لازم پکڑیں۔ نماز ہماری زندگی میں سکون لا سکتی ہے، ہمارے دل کو چین دلا سکتی ہے، ہمارے لیے آرام و راحت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے، ارحنا بالصلاۃ یا بلال،
اے بلال نماز کے ذریعے سے تم ہمیں راحت پہنچاؤ. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو سکون اور راحت کا ذریعہ بتلایا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں. ہاں کبھی کبھی انسان سے کبھی کبھی حالات میں ایسے مجبور ہوتا ہے, کبھی نیند ہے تو کبھی سو جاتا ہے, تو اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اٹھنے کے فوراً ساتھ پہلا کام یہ کرے کہ نماز کو ادا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں کہا رفع القلم عن ثلاث, کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لی جاتی ہے, جن میں سے ایک کہا کہ نائم, جو کہ ایک سویا ہوا شخص نیند میں ہے, اسے معلوم نہیں ہوا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے تو اسے شخص کے لیے چھوٹ ہے. ہاں ایک شخص ہے اسے معلوم کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے مگر سو رہا ہے, نماز کا وقت ہونے کے باوجود بھی سو رہا ہے, اور مسجد میں نماز ہو رہی ہے, ساری چیزوں کا اسے اندازہ ہونے کے باوجود خود سے سو رہا ہے, سستی کی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے, تو یہاں آدمی پر گرفت ہو سکتی ہے, الا یہ کہ آدمی نیند کی اس کیفیت میں ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا, تو یہاں چھوٹ ہے. تو یہاں بولنے کی بات یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ نماز کے ذریعے سے سکون حاصل کریں. نماز یہ انسان کے سکون کا ذریعہ ہے. اور یاد رکھیے کہ ایمان بھی ہمارے ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی زندگی میں سکون پیدا کرتی ہے. جو لفظ ایمان ہے یہ امن سے مشتق ہے. جو ایمان کا جو روٹ ورڈ جسے ہم کہتے ہیں یہ امن سے مشتق ہے. امن کہتے ہیں سکون کو, اطمینان کو. تو یہاں اگر ہم امن چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ایمان والی زندگی بنائیں. جس زندگی میں بندگی نہیں, اس بندگی میں, اس زندگی میں کبھی سکون نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ پہلی چیز جو ہم پر لازم قرار دیں وہ یہ کہ ہم نماز کو لازم پکڑیں سکون کے لیے. اور دوسری چیز جو کہ ہماری زندگی سے سکون کو برباد کر سکتی ہے وہ ہے حرص و ہوس. حرص و ہوس, حرص و ہوس کیا ہے کہ آدمی کے اندر قناعت چلے جاتی ہے. قناعت کہتے ہیں کہ آدمی کو کوئی چیز ملتی ہے وہ اس چیز پر اکتفا کر لیتا ہے اور اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت سمجھ کر رکھ لیتا ہے, تو یہ چیز قناعت کہلاتی ہے. اور حرص یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو چیز تو ملتی ہے مگر آدمی چاہتا ہے کہ اور کمائے, اسے اور نعمت حاصل ہو. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ انسان کی سکون کو برباد کر سکتی ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کئی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کمانے کے پیچھے اتنے حریص ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو کا جو سکون ہے اس کو کھو بیٹھتے ہیں. کیسے؟ جو آدمی جتنا کماتا ہے اس کی زندگی میں مسائل بھی اتنے آتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا, اگر بنی آدم کو 2 وادی سونے کے بھر بھر کر بھی دے دیا جائے تو پھر بھی وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا. وادی کہتے ہیں 2 پہاڑ کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اسے عربی زبان میں وادی کہتے ہیں. اگر بنی آدم کو 2 وادی بھر بھر کر بھی دے دیا جائے تو پھر بھی وہ تیسرے وادی کی خواہش کرے گا. تو یہ انسان کا معاملہ ہوتا ہے جب اس کے اندر سے قناعت چلے جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت سمجھ کر رکھ لینا چاہیے. اس میں آدمی کو قناعت نہیں کرنا چاہیے. لوگ زیادہ کمانے کے چکر میں اپنی سکون کو برباد کر لیتے ہیں. کیسے؟ دیکھیے کہ ایک آدمی کے اندر چند گھنٹوں کے کام کرنے کی کیپیبلٹی پائی جاتی ہے, چند گھنٹوں کے کام کرنے کی اس کے اندر وقات ہے, وسعت پائی جاتی ہے. مگر آدمی زیادہ کمانے کے چکر میں کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو اتنا جھونک دیتا ہے کہ اپنی نیند کو کھو دیتا ہے, اپنی سکون کو کھو دیتا ہے, اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتا نہیں ہے. یہ سارے مسائل انسان کی زندگی سے اس کو سکون کو دور کر سکتے ہیں. تو آدمی کو چاہیے کہ حرص و ہوس سے پرہیز کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حرص سے منع کیا ہے. آدمی کے زیادہ کسی بھی چیز میں زیادہ لگنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے. اور قناعت ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی زندگی میں سکون کو لاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی اللہم بارک لی فیما اعطیتنی, اے اللہ رب العالمین جو کچھ تم دے رہا ہے اس روزی میں برکت دے. وقنعنی فیما رزقتنی, اور جو کچھ تو دے رہا ہے تو مجھے اس میں قناعت کی توفیق دے. قناعت کی توفیق یعنی کہ ایک شخص 10,000 کما رہا ہے, وہ اس میں اللہ رب العالمین سے قناعت کی توفیق طلب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی اس روزی میں برکت بھی دیتے ہیں. امام البانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زندگی اتنی مصروف ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مطالعہ میں لگاتے تھے, کتابوں کو پڑھنے میں لگاتے تھے. اور یہ جسے ہم محدث العصر کہتے ہیں امام البانی رحمہ اللہ کو, ان کی زندگی کو دیکھیے کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ساز تھے جسے وہ گھڑی بنانے والے تھے. وہ دن کے کچھ گھنٹے مقرر ہوتے تھے, یعنی کہ دکان کو جاتے, جیسے ہی کسٹمر آتا ان کا اتنا پیسہ بن جاتا کہ جس سے ان کا دن چلتا, وہ 2 روٹی کھانے کے قابل بن جاتے تو فوراً وہاں سے نکل جایا کرتے تھے. تو یہاں ہمیں یہ امام البانی رحمہ اللہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ جو قناعت آدمی کے اندر پایا جانا چاہیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج ہمارا یہ خیال ہے کہ آج ہم فیوچر پلان کرتے چلے جائیں. مثال کے طور پر ایک آدمی 10,000 کما رہا ہے تو اس کو فیوچر کے لیے انویسٹ کرنا چاہیے. یاد رکھیے انویسٹ کرنا بات صحیح ہے, صحیح راستے پر انویسٹ کیجیے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی روزی مقرر کر دی ہے, تو آپ کی روزی اللہ رب العالمین آپ کو دیتا رہے گا. کبھی آپ اس بات کی فکر مت کیجیے کہ کل کے دن میرے اولاد کو کون کھلا پائے گا, کل کے دن مجھے کون روزی دے گا. یہ ساری چیزوں کی فکر اپنے ذہن سے نکالیے. یاد رکھیے کہ جس شخص کا اللہ رب العالمین پر جتنا بھروسہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس شخص کو اتنا ہی نوازتا جاتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آدمی کے اندر زیادہ حرص و ہوس نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ انسان بنی آدم کے اندر کمانے کی ہوس اتنی آ گئی کہ اگر وہ کیا کہتے ہیں قبرستان تک اگر اسے لے جانے کی نوبت بھی آ گئی تب بھی اس کے پاس پیڑ بھرتا نہیں ہے. تو آدمی کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ کمانے کی خواہش نہ کرے بلکہ اللہ رب العالمین سے برکت کی خواہش کرے اور ہمیشہ سکون کا متلاشی رہو. اور اسی طریقے سے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس چیز میں زیادہ آگے بڑھنے کی ہمیں جو سبق دی ہے وہ ہے دین کے معاملے میں آدمی کو دوسرے سے کمپیریزن کرنا چاہیے. آج ہم کمپیریزن کرتے ہیں کن لوگوں سے. مثال کے طور پر مڈل کلاس فیملی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ زیادہ پیسے والوں کو دیکھیں, ان کی جو لگژری لائف سٹائل ہے اسے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے برتر لوگوں کو دیکھیے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو کہ عبادت کرتا ہے مگر اس کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے جو کہ عبادات میں زیادہ آگے ہے, وہ نمازیں زیادہ پڑھتا ہے, سنن و نوافل کا اہتمام کرتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ اس شخص سے مقابلہ کرے, اس شخص کو دیکھ کر اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی, اس کے ساتھ کمپیریزن کرنے کی اسے خواہش ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ دنیا کے معاملے میں آدمی خواہش کرنے لگے. مثال کے طور پر فلاں شخص 2 لاکھ کماتا ہے تو میں 3 لاکھ کماؤں گا, فلاں شخص اتنی ہیڈ بلڈنگ بناتا ہے تو میں اس سے 2 فلور ایکسٹرا بناؤں گا. ایسی خواہش آدمی کے اندر نہیں ہونا چاہیے. جب آدمی دنیا میں کمپیریزن کرے گا تو اس کی زندگی سے بے سکونی ضرور اس کی زندگی میں بے سکونی آئے گی. آج اکثر لوگوں کی زندگی میں جو بے سکونی دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کمپیریزن کرنے لگتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر والدین خود بھی کرتے ہیں, یہ اکثر موقع سے دیکھا جاتا ہے. والدین کو متنبہ ہونا چاہیے. والدین اپنے اولاد کو کہتے ہیں کہ دیکھو کہ تمہارا دوست اتنا کما رہا ہے, میرے دوست کا بیٹا اتنا کما رہا ہے, تمہیں کوئی کچھ کما نہیں رہے ہو. یہ سارا معاملہ ایک بچے کے اندر جو حرص و ہوس پیدا کر سکتی ہے, اس کے اندر دنیا کی خواہش ڈال سکتی ہے. تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ کبھی اپنے اولاد کے دل میں حرص و ہوس والی ڈالنے والی باتیں کبھی نہ کیا کریں. اور اسی طریقے سے دیکھیے سکون کو برباد کرنے والی ایک اہم ترین چیزوں میں سے حسد بھی ہے. حسد کیا ہے؟ حسد جسے ہم انگریزی زبان میں کہتے ہیں جیلسی. آج کئی سارے لوگوں کے معاملے میں, کئی سارے لوگوں کی زندگی میں حسد پایا جاتا ہے. اور عربی زبان میں کہا بھی جاتا ہے کہ ما خلا جسد من حسد, کہ کوئی بھی جسم ایسا نہیں, کوئی بھی بدن ایسا نہیں جس کے پاس حسد نہ پایا جائے. ہر آدمی کے اندر حسد ہوتی ہے, ہر آدمی حسد کرتا ہے. مگر حسد کرنے کے بھی کئی سارے لوگوں اقسام ہوا کرتے ہیں, حسد کرنے کے بھی طریقے ہوا کرتے ہیں. شریعت نے ہمیں 2 چیزیں بتلائی ہیں کہ لا حسد الا فتنتین, 2 ایسی چیزیں ہیں جس میں حسد نہیں کی جا سکتی, یعنی کہ 2 ایسی چیزیں جس میں رشک کرتے ہیں, جسے ہم عربی زبان میں غبطہ کہتے ہیں. غبطہ دراصل کیا ہے؟ ایک ایسی چیز ہے, حسد اور غبطے کے درمیان کے فرق کو سمجھیے. حسد کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے کہ جس کے پاس کوئی نعمت ہے تو جسے دیکھ کر جلنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس سے وہ نعمت چلے جائے. ایک ہوتا ہے جسے ہم رشک کہتے ہیں, عربی زبان میں جسے ہم غبطہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک نعمت ہے, اس نعمت کو دیکھ کر آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کے پاس وہ نعمت باقی رہے, اللہ رب العالمین مجھے بھی وہ نعمت سے نوازے. اسے ہم غبطہ کہتے ہیں, جسے رشک بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا لا حسد الا فتنتین, رجل آتاہ اللہ مالا, ایک آدمی ہے جسے اللہ رب العالمین مال عطا کرتا ہے, اس مال کے ذریعے سے وہ خرچ کرتا ہے, اللہ رب العالمین کے راستے میں لگاتا ہے, تو اس آدمی پر رشک کیا جانا چاہیے. اور دوسرا آدمی ورجل آتاہ اللہ الحکمہ, دوسرا شخص جسے اللہ رب العالمین حکمت عطا کرتے ہیں, علم عطا کرتے ہیں, وہ خود سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے. تو یہ 2 ایسی چیزیں جس میں حسد نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم حسد سے آدمی کو بچنا بھی ہے. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب, کہ حسد سے بچو کیونکہ فإن الحسد یأکل الحسنات, حسد نیکی کو کھا جاتی ہے جس طریقے سے
آگ لکڑی کو کھا جاتی ہیں. کہیں آگ لگائیں گے تو لکڑی جس طریقے سے کھا جاتی ہے آگ لکڑی کو، ویسے ہی ہمارے اندر کا جو حسد ہے وہ ہماری نیکی کو ختم کر دیتی ہے. علماء حسد کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ حسد ایک ایسی چیز ہے، ما رأیت ظالما اشبہ بمظلوم من الحاسد، کہ حسن البصری رحمہ اللہ اس حوالے سے لکھتے ہیں حسد، میں نے کسی ظالم کو ایسا نہیں دیکھا جو کہ مظلوم سے بھی زیادہ گرا ہوا ہو، مظلوم سے بھی زیادہ نقصان میں گیا ہوا ہو، من الحاسد، حاسد کے علاوہ. یعنی کہ ایک شخص سے ظلم کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے تو کسی شخص پر اثر پڑتا ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، مگر حسد جو شخص کرتا ہے، وہ جس شخص پر حسد کرتا ہے اس کو تو تکلیف نہیں ہوتی ہے، مگر جو شخص حسد کر رہا ہے جو کہ حاسد ہے اسے خود اس کے حسد کا نقصان ہوتا ہے. اس سلسلے میں امام حسن بصری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو شخص حسد کرتا ہے وہ اپنی زندگی کو بے چینی میں گزارتا ہے، اس کی زندگی بے سکونی میں گزرتی ہے، مگر وہی جو جس شخص پر وہ حسد کر رہا ہے وہ اپنی زندگی نعمتوں میں گزار رہا ہے. تو ہمیں یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حسد کی وجہ سے آدمی کا سکون چلا جاتا ہے، آدمی کی زندگی کی جو بھلائیاں ہوتی ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں. آدمی ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے، کبھی کبھی کسی سے کمپیریزن، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، کسی کے کار کو دیکھ کر جلنا، کسی کے گھر کو دیکھ کر جلنا، کسی کی صحت کو دیکھ کر جلنا. یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ ہمارے سکون کو خراب کر سکتی ہے، ہمارے سکون کو برباد کر سکتی ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ اس سے پرہیز کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جو بے چینی والی جو زندگی ہے اس سے پناہ مانگنے کی، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی. کہا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت سے ہم سوال کرتے ہیں، اصلح لی شأنی کلہ، کہ میرے تمام معاملات کا تو اصلاح کر دے، آسان کر دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک لمحے بھر کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک لمحے بھر کے لیے بھی میرے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنے کا، کہ آدمی کبھی کسی کی کوئی نعمت دیکھتا ہے تو فوراً اس کے دل میں کبھی کبھی جلن شروع ہو جاتی ہے، کہ دیکھتا ہے تو کبھی محسوس کرتا ہے کہ کیوں اسے نعمت ملی، یہ شخص تو اس کے قابل نہیں ہے. یہ ساری باتیں کبھی آدمی کے دل میں ہوتی ہیں. یہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی یہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے، اس کے پاس دعاؤں کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس اللہ رب العالمین کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، تو تب آدمی یہ سارا کام کرنے لگتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی کی کوئی نعمت دیکھیں تو پہلی چیز اس نعمت پر برکت کی دعا دیں، بارک اللہ فیک کہیں، اور اس کی نعمت میں بڑھوتری کی دعا دیں. اور اگر اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی ایسی نعمت عطا کرے. حسد مت کیا کریں، یہ حسد آپ کی تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور اسی طریقے سے ہماری زندگی میں جو بے سکونی، جو سکون کو برباد کرنے والا جو سب سے بڑا ذریعہ معاشرے میں پایا جاتا ہے وہ خاندانی لڑائی جھگڑے ہیں. آج کئی سارے گھرانے ہیں جہاں بھائی بہن سے بات نہیں کرتے ہیں، جہاں باپ کا بیٹے سے تعلق نہیں ہے، جہاں شوہر بیوی کے درمیان اچھے تعلق نہیں ہے، بھائی کے درمیان تعلقات صحیح نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب گھر میں لڑائی جھگڑے پائے جاتے ہیں. لڑائی جھگڑے یہ محبتوں کو نفرتوں میں بدل دیتی ہیں، اور اس میں نفرتوں کی وجہ سے آدمی کسی کا سامنا کرنا بھی پسند نہیں کرتا ہے. تو یہاں ہماری زندگی میں جو سکون کو ختم کرنے والا جو سب سے بڑا عنصر ہے، جو سب سے بڑا اہم ذریعہ ہے، بنیاد ہے، وہ ہمارے گھریلو مسائل ہیں. تو کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں مسائل نہیں ہوتے ہیں، ہر گھر میں مسائل ہوتے ہیں، ہر مسائل کو سلجھانے کے طریقے پائے جاتے ہیں. شریعت نے ہمیں یہ ساری باتیں سکھلائی گئی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کو سیکھ کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے کہ زندگی کے کئی سارے لمحات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر بھی نظر انداز کرنا پڑتا ہے، سن کر بھی نظر انداز کرنا پڑتا ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ انہوں نے آپ کے سلسلے میں فلاں بات کی، آپ اس کو چھوڑ دیجیے، اس کے پیچھے اس کی تحقیق میں مت لگیے، تجسس میں مت لگیے. اگر آپ لگیں گے تو آپ کی زندگی سے خود بے چینی جائے گی، آپ خود بے چین ہو جائیں گے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تعلیم دیا گیا کہ کوئی بھی معاملہ لڑائی جھگڑا کا جو بھی ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے دفاع کرنے کی کوشش کریں. آج لوگ کیا کرتے ہیں، کسی نے کسی کو گالی دی، 1 لاکھ کی گالی دی تو کوشش کرتا ہے کہ 1.5 لاکھ کی گالی دیں. کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے تو آدمی گالی دینے میں لگ جاتا ہے، مارتا ہے تو زیادہ مارنے میں لگ جاتا ہے. یاد رکھیے مسائل کو حل کرنے کا آدمی کے اندر طریقہ پایا جانا چاہیے. شریعت اسلامی ایک مومن کو جو تعلیم دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ اگر کوئی لڑائی جھگڑے کا موقع آ جائے تو یہاں ہمیں جو دفاع کرنا ہے احسن طریقے سے، بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ کرنا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی مارتا ہے تو آپ اس کو ڈبل مارنے لگے،
بلکہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس سے روکا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تعلیم آگے دی گئی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ شیطان بھڑکانے کی کوشش کرے گا. شیطان کا کام ہے ہی یہی کہ آدمی کو زیادہ سے زیادہ بھڑکائے. جب شیطان آپ کے دل میں یہ لڑائی جھگڑا گالی دینا یہ ساری چیزیں جب ڈالتا ہے تو بس آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے، فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے. یہاں سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، یہاں سے آپ کا جو سامنے والے سے جو دشمنی ہے یہ ختم ہونے کے امکانات ہیں، کیونکہ یہ سارا کچھ کرایا گیا شیطان کی طرف سے ہے، آپ کا اور سامنے والے کا کوئی غلطی نہیں. تو آدمی کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھے کہ جب بھی لڑائی جھگڑے کا موقع آئے تو اس کو احسن طریقے سے دفاع کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کام آسان بھی نہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ اولو العزم ہوتے ہیں، جو کہ بڑے ہمت والے ہوتے ہیں، یہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. تو آپ ہمت والے بنیے، ایک ایسا مسلمان بنیے کہ جو اسلام کا صحیح طریقے سے دفاع کر سکے. آج ہمارے نوجوان کوئی اسلام کے خلاف کچھ کہہ دیتا ہے تو مارنے پہ اتر آتے ہیں، سڑکوں پر نکل جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ادفع باللتی احسن، احسن طریقے سے اچھے طریقے سے دفاع کیجیے. ایسا نہیں کہ جا کر بسیں جلانے لگ جائیں یا دکانوں میں شٹر اتارنے لگ جائیں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے لگ جائیں. شریعت نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے. اور اسی طریقے سے ہماری زندگی میں سکون کو برباد کرنے والا ایک عمل یہ بھی ہے کہ راتوں کو تاخیر سے سونا، رات بھر جاگنا. آج لوگ اس کو کلچر بنا دیے ہیں، رات بھر جاگنا. آپ خاص طور پر شہروں کا جب آپ رخ کریں گے، خاص طور پر حیدرآباد اور اسی طریقے سے بنگلور وغیرہ، کئی سارے سٹیز ایسے ہیں کہ جہاں دعوتیں ہوتی ہی رات میں ہیں، جہاں نکاح ہوتا ہی رات کے 10 بجے 11 بجے اس طریقے سے. جب آدمی کا کلچر یہ بن جائے گا تو اس کی زندگی میں سکون کہاں سے رہے گا؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنائی، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس رات کے ذریعے سے سکون حاصل کرو. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور اللہ رب العالمین نے دن کو دیکھنے کے لیے بنایا ہے، دن کو کام کرنے کے لیے بنایا ہے، دن کو اپنی مصروفیات میں لگانے کے لیے بنایا ہے. تو ہماری راتیں نیند میں ہونی چاہیے، بے خوابی میں نہیں ہونا چاہیے. آج کئی سارے نوجوان راتوں میں گپے لگاتے ہیں، ہوٹلز کا رخ کرتے ہیں، کئی سارے لوگ کئی ساری جگہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وَكَانَ يَكْرَهُ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے بعد بات کرنے، یعنی کہ عشاء نماز کے بعد بیٹھ کر بات کرنے کو پسند نہیں کیا کرتے تھے. یہاں استثنائی صورت شریعت نے ہمیں یہ بھی بتلائی جسے فقہا بیان کرتے ہیں، اگر رات کے بعد کہیں پروگرام ہے، کہیں انسان کو دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، جہاں انسان قرآن سیکھنے کے لیے آتا ہے یا کوئی دین کے کوئی معاملے کے لیے آدمی وقت لگاتا ہے، تو یہاں آدمی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. مگر آدمی ایسا نہیں کہ راتوں میں ہی پروگرام کرے، راتوں میں ہی یہ سارا کام کرنے لگے، اس سے شریعت نے ہمیں روکا ہے. اور اللہ رب العالمین نے رات جیسی بڑی نعمت کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہوئے کہا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ بھلا بتلائیے أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رات نہیں بنائی، یعنی کہ مکمل دن 24 گھنٹے صرف دن ہی ہے. تو سرمدن الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو کون تمہارے لیے رات کو لائے گا جو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو یہ رات ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے. اکثر لوگ شہروں میں ان کا یہ کلچر پایا جاتا ہے کہ وہ موسٹلی نائٹ جاب کیا کرتے ہیں، رات میں ان کے آفس میں کام ہوا کرتا ہے یا ورک فرام ہوم ہوتا ہے بھی، تو رات بھر وہ لوگ بیٹھ کر کام کرتے ہیں. رات کی نیند کے سلسلے میں بتلایا جاتا ہے کہ رات کے 1 گھنٹے کی آپ کی جو نیند ہے وہ 2 گھنٹے کے برابر کی نیند کے برابر ہے. آپ اگر رات میں مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اس کے سونے کا وقت خاص ہے، اگر وہ اپنے وقت کو چھوڑ کر سوتا ہے تو وہ ڈبل دن میں پورا دن سویا رہتا ہے. اس کے دن میں اسے بے چینی رہتی ہے، پورے دن اس کے پاس سستی طبیعت میں پائی جاتی ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ رات کو سونے کے لیے بنائے، ایسا نہیں کہ رات میں بیٹھ کر. آج کئی سارے لوگ ہیں جو کہ راتوں میں فون دیکھا کرتے ہیں، راتوں میں کئی سارے لوگ فلم، یہ ساری چیزیں دیکھا کرتے ہیں جس سے شریعت نے ہمیں روکا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں. اور اسی طریقے سے دیکھیے حضرات، سکون اگر زندگی میں آدمی کو چاہیے تو اسے چاہیے کہ پہلی چیز اسے گناہ سے رکنا ضروری ہے. اگر آدمی گناہ کرتا رہا تو اس کی زندگی سے سکون کے رہنے کا آدمی کو امید ہی نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے، جو گناہ کا جو ڈیفینیشن ہمیں بتلایا گیا ہے کہ الاثم ما حاک فی صدرک، کہ گناہ وہ چیز ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور آپ ناپسند کریں اس بات کو کہ لوگوں کو آپ کے اس کام کا پتہ چلے. تو
تو گناہ کا ڈیفینیشن یہی ہے، کوئی کام آپ کر رہے ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، تو یہ چیز گناہ ہے، سمجھیے، اس چیز سے رکنے کی کوشش کیجیے. اور آدمی کو چاہیے کہ اگر گناہ کرتا رہے گا تو اس کے دل میں اللہ رب العالمین جو سکون جیسی نعمت رکھتے ہیں یہ چیز اس کے دل سے نکل جائے گی. تو آدمی کو چاہیے کہ گناہ سے توبہ کریں، معصیت سے پرہیز کریں. اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو شخص وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو تنگی میں ڈال دیتے ہیں. آج آدمی جو اپنی زندگی میں تنگی محسوس کر رہا ہے، روزی کے دروازے نہیں کھل رہے ہیں اور اس کی زندگی میں جو بھی مال و دولت وہ کما رہا ہے اس میں برکت نظر نہیں آتا ہے، تو آدمی کو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ پہلی چیز وہ اپنے گناہ کو دیکھے کہ کیا گناہ کر رہا ہے جو اس کی زندگی کو تنگ بناتی جا رہی ہے. یہ آدمی کو سوچنے کی ضرورت ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حوالے سے کہا کہ جو اللہ کے احکام سے روگردانی کرے گا وہ ظاہری دولت کے باوجود دل کی تنگی اور بے سکونی میں مبتلا ہوگا. ظاہری دولت، ایک آدمی ہے جس کے پاس سینکڑوں کے مال و دولت ہیں، اس کے بنگلے پائے جاتے ہیں، بڑے سے بڑے لگژری کارز پائے جاتے ہیں، مگر اس کے پاس یہ ساری چیزیں پایا جانا اس کے لیے کوئی سکون کا باعث نہیں ہے، بلکہ آدمی اگر گناہ میں رہے گا تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے وبال جان بنتی ہے، اس کے لیے بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہیں. اور اسی طریقے سے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ گناہ دل کے سکون کو زائل کر دیتے ہیں جیسے زہر بدن کی صحت کو ختم کر دیتی ہیں. زہر کے کھانے سے آدمی کی طبیعت جیسے خراب ہوتی ہے ویسے ہی آدمی کے گناہ کرنے سے اس کے دل سے سکون چلا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سکون کے اگر متلاشی بنیں، سکون اپنی زندگی میں واقعی طور پر جو شخص چاہتا ہے اسے چاہیے کہ گناہوں سے بچیں، گناہوں سے اعراض کریں. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا جو شخص اللہ پر بھروسہ چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے وہ ہمیشہ پریشان اور خائف رہتا ہے. جس شخص پر کوئی چند لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے علم کا موشلی غرور کر کر دکھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فضل کا کبھی اعتراف نہیں کریں گے. جیسے قارون ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قارون تھا، اسے یہ گھمنڈ تھا کہ اسے جو بھی ملا ہے اس کے اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے. اسے اللہ رب العالمین نے ایسی صلاحیت، ایسی طاقت دی تھی، ایک ایسا اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ایک ایسی قابلیت پیدا کی تھی کہ اگر وہ مٹی کو بھی اٹھا لیتا تو اسے سونا بنا دیتا تھا. ایسا شخص تھا، مگر وہ اپنے علم کا غرور کیا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کے سامنے اسے زمین بوس کر دیا، زمین میں ڈھسا دیا. تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھے، دنیا کے پیچھے نہ پڑے. اگر آدمی دنیا پر بھروسہ کرے گا تو ہمیشہ اس کی زندگی پریشانی اور درد وغیرہ میں بسر ہوگی. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز سے بھی روکا ہے جو کہ ہمارے سکون کو برباد کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ نماز اور ذکر الہی سے غفلت. جب آدمی نماز سے، ذکر الہی سے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اس کی عبادت سے، اس کی تسبیح سے جب آدمی غافل بنے گا تو اس کی عبادتیں چلے جاتی ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، ہم اس کے پیچھے ایک ایسے شیطان کو لگا دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات میں اپنے اوقات کو صرف کریں تاکہ اس کی زندگی میں سکون مل سکے. اور اسی سلسلے میں حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا ذکر الہی سے دوری دل کی سب سے بڑی سزا ہے. آدمی کو جو سب سے بڑی سزا اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتا ہے وہ اس کے ذکر سے غافل کر دینا ہے. آپ کا مقام اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ کیا ہے جاننا چاہتے ہو تو آپ اپنی نمازوں کو دیکھیے، آپ کے قرآن مجید کی تلاوت کو دیکھیے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت دن میں کتنے مرتبہ کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھنے کی خواہش ہوتی ہے یا نہیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اللہ رب العالمین سے ہمارے مقام کو معلوم کراتی ہیں. ہمارا مقام معلوم کرنا ہو تو صرف ہم ان دو چیزوں کو دیکھیں، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتنا چاہتے ہیں. تو آدمی کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کریں. اگر اللہ رب العالمین اپنے سے کسی شخص کو دور کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی عبادات سے غافل کر دیتا ہے، نمازوں سے اس سے نمازیں چھین لیتا ہے، اس سے قرآن مجید کی تلاوت چھین لیتا ہے، اس سے بھلائی کے سارے کام چھین لیتا ہے اور برائی میں لگ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے آدمی کی زندگی میں بے سکونی آتی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی زندگی میں ہی عذابات لاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الذنوب یؤخر اللہ منها ما شاء الى یوم القیامہ الا البغی وعقوق الوالدین، کہ
کہ دو ایسے گناہ ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آدمی کو دنیا ہی میں مل جاتی ہے. اگر آدمی دوسرا گناہ کرے گا تو اللہ رب العالمین اگر چاہے تو روز قیامت تک کے لیے اس گناہ کی سزا کو دور کر سکتے ہیں. مگر دو ایسا گناہ ہے جس کی سزا آدمی کو دنیا ہی میں ملتی ہے. ایک والدین کی نافرمانی اور دوسری چیز آدمی کا ظلم کرنا. یہ دو چیزیں آدمی کو اس کی زندگی سے بے سکونی نکال سکتی ہیں. اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں کہا کہ حقوق الوالدین دلوں سے نور ایمان کو زائل کر دیتا ہے. جو آدمی والدین کی نافرمانی کرتا ہے, والدین کی بات نہیں سنتا ہے, ان کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں رکھتا ہے, ان کے جو حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کرتا ہے, تو اس کے دل سے نور ایمان چلا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کا سکون زائل ہو جاتا ہے. اور آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی جو بھی نعمت ہے اس کا شکر ادا کریں. یہ شکرانہ نعمت آدمی کے دل میں سکون پیدا کر سکتی ہے. اور اس سلسلے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ شکر دل کا سکون ہے اور ناشکری دل کی بے قراری ہے. اللہ رب العالمین نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر گزاری کرو گے لازیدنکم, تو ہم ضرور بضرور تمہیں اور عطا کریں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی کو اگر زندگی میں سکون چاہیے تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائے, اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگائے, ایک سچا پکا مومن ہو کر اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے. راتوں میں زیادہ جگہ نہیں, 12-2 تک آدمی کو جگنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے آدمی کو چاہیے کہ جو گھریلو جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرے, طول نہ دے. اور ایک بات یہ ہے کہ آدمی کے اندر حرص و ہوس سے دور ہونا چاہیے, اور خاص طور پر حسد جیسی مہلک بیماری سے آدمی کو بچنے کی ضرورت ہے, تبھی اس کی زندگی میں سکون و اطمینان آ سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو پرسکون بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا عنایت فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم.